فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ چالیس ہوتا ہے۔ 60 روپے کا ثلث کتنا ہوتا ہے؟ 20، یعنی آدھا ہو گیا۔ اور 60 روپے کا سدس کتنا بنتا ہے؟ 10۔ تو سب سے بڑا ثلثان، پھر اس کا آدھا کریں تو ثلث، پھر اس کا آدھا کریں تو سدس بنتا ہے۔ دوسری طرف سے دیکھا جائے تو سب سے چھوٹا سدس ہے، اس کو اگر ہم نے ڈبل کیا تو ثلث بنتا ہے، اور اس کو اگر ہم نے ڈبل کیا تو 2 ثلث یعنی ثلثان بنتے ہیں۔ تو اسی کو ہم فقہی کتابوں میں یا سراجی فی المیراث میں دیکھیں گے التضعیف والتنصیف کہتے ہیں۔ تضعیف کے معنی بڑھاتے جائیں، ڈبل کرتے جائیں، تنصیف کے معنی آدھا آدھا کرتے جائیں، تو یہی اس کی مثال ہے۔ تو یہی 6 قسم کے حصص قرآن و حدیث میں مذکور ہیں۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں اصحاب فرائض، وہ وارثین جن کو یہ حصے دیے گئے ہیں۔ ابھی جو ہم نے 6 حصے پڑھے ہیں وہ حصے، تو قرآن و حدیث میں جن اصحاب فرائض کا تذکرہ ہے وہ کل 12 ہیں، جو مردوں میں 4 ہیں اور عورتوں میں 8 ہیں۔ جو مردوں میں 4 ہیں ان میں سب سے پہلے جس کا ہم تذکرہ کریں گے وہ زوج۔ دیکھیں، زوج مطلب یہ کہ زوج کو کتنا حصہ ملے گا جب بیوی کا انتقال ہو جائے۔ تو یہ جو جتنے رشتے بتائے جاتے ہیں یہ اس پانے والے کو جو کہ ان کے رشتہ دار انتقال ہو چکے ہیں۔ اب جیسے ہم ماں کا حصہ بولتے ہیں، تو ماں کا حصہ کب ملے گا؟ جب بیٹے کا انتقال ہو جائے یا بیٹی کا انتقال ہو جائے۔ تو شوہر کا حصہ سے مراد یعنی مرنے والی کوئی عورت ہے، اس کا حصہ اس کے شوہر کو ملنے والا ہے۔ تو شوہر کے 2 حصے مذکور ہیں۔ تو مرنے والی جو عورت ہے اس کے اگر اولاد ہو تو اس کے شوہر کو اس عورت کے مال میں سے ربع ملتا ہے، اور اگر اولاد نہ ہو تو نصف ملتا ہے۔ اب دیکھیں دونوں کی وضاحت یہاں آ گئی کہ زوج ہے، شوہر جب میت کی کوئی اولاد یا پوتے پوتیاں نہ ہوں تو اس کے شوہر کو اس کی بیوی کے مال میں سے نصف ملتا ہے، اور نصف بھی بتایا گیا اس کا کہ کتنا اس کا یہ ہے۔ اور جب میت کی اولاد ہو یا پوتے پوتیاں ہوں تو اس کے شوہر کو ربع ملے گا۔ اب اسی کو یہاں ہم نے اس طور پر ذکر کیا ہے، یہ یاد کرنے میں آسانی ہے۔ اس سے پہلے ایک بات یہ بتاتا ہوں کہ فقہا نے وارثین اور اصحاب فرائض کے حصص یاد کرنے کے 2 طریقے ذکر کیے۔ ایک تو یہ کہ یہ شوہر، باپ، ماں ان کے حصص، اور دوسرا طریقہ ہے اصحاب النصف، اصحاب الثلث، اصحاب الثلثین، 2 طریقے ہیں۔ اور عام طور پر عربی کتابوں میں یہ بھی مذکور ہوتے ہیں، جیسے اصحاب النصف کون کون ہیں، اصحاب الثلث کون کون ہیں، اور بعض کتابوں میں یہ اس طور پر مذکور ہیں کہ حالات الزوج، حالات الاب۔ لیکن ان دونوں میں بہتر کون سا ہے؟ بہتر یہ ہے جو جیسے یہاں واضح ہے کہ حالات الزوج، حالات الاب۔ وجہ یہ کہ جب ہم کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے بیٹھیں تو ہم کو زوج ہم تذکرہ کرتے ہیں، اس کی پوری حالتیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں، اور جو حالت وہاں فٹ ہوتی ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ وہیں اگر ہم اصحاب النصف، اصحاب الربع یاد کریں تو اس میں تطبیق میں ذرا مشکل پیش آتی ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے بہت آسان ہے، البتہ اس کے شروط، وہ سارے شروط ہر مسئلے میں یاد کرنا بھی مشکل ہے۔ السراجی فی المیراث شاید ہم میں سے اکثر لوگوں نے پڑھا ہے، السراجی فی المیراث، جو بہت مختصر ہونے کے باوجود بہت مفید ہے، اور اس میں یہی تذکرہ، یہی حالات مذکور ہیں اور اسی طور پر مذکور ہیں۔ اس میں یاد کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور تطبیق میں بھی بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اور بعض کتابوں میں ہر حالت کے ساتھ پورے شروط ذکر کرتے ہیں، ہر حالت کے ساتھ پورے شروط ذکر کرتے ہیں،
وہ ان تمام شروط کے ساتھ یاد کرنا بہت مشکل بھی ہوتا ہے. تو یہ جو مختصر بیان کیا گیا ہے اس کو اگر ہم نے یاد کر لیا تو تطبیق میں بڑی آسانی ہوتی ہے. تو دیکھیے زوج کی دو حالتیں نصف اور ربع. نصف کب ملتا ہے؟ جب میت یعنی بیوی کی کوئی اولاد یا پوتے پوتی نہ ہو. اور ربع کب ملتا ہے؟ جب میت یعنی بیوی کی کوئی اولاد ہو یا پوتے پوتی ہو. اس کے بعد دیکھیے اب یعنی باپ کی تین حالتیں ہوتی ہیں. پہلی حالت یہ کہ باپ کو سدس ملتا ہے، 1/6 ملتا ہے جب میت کا بیٹا پوتا ہو اور بیٹی پوتی نہ ہو. بیٹا پوتا ہو، جب مرنے والے کا بیٹا ہو یا پوتا ہو تو ایسی صورت میں باپ کو اس مرنے والے کے مال میں سے سدس ملتا ہے. اور دوسری حالت یہ کہ جب میت کی بیٹی یا پوتی ہو اور بیٹا پوتا نہ ہو تو باپ کو سدس بھی ملتا ہے اور وہ عصبہ بھی بنتا ہے. باپ کو سدس بھی ملتا ہے اور وہ عصبہ بھی بنتا ہے. اور تیسری حالت یہ کہ جب میت کی کوئی اولاد ہی نہ ہو، نہ بیٹے ہوں نہ بیٹیاں ہوں، تو ایسی صورت میں باپ مکمل عصبہ بنتا ہے. تو یہ تین حالتیں یاد رکھنی ضروری ہیں. یہ کہ مرنے والے کا بیٹا پوتا ہو تو باپ کو سدس ملتا ہے، بیٹی پوتی ہو اور بیٹا پوتا نہ ہو تو سدس کے ساتھ وہ عصبہ بنتا ہے، اور اولاد ہی نہ ہو تو باپ عصبہ بنتا ہے. یہ حالات اگر یاد ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 50% مسائل حل کرنے میں معین اور مددگار ثابت ہوں. تو یہ باپ کی حالات ہوئی. اس کے دیکھیے یہ یہاں اس کو اس طور پر واضح کیا گیا ہے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو. تین حالتیں سدس و عصبہ اور عصبہ. العصبہ نام یہ باپ کی حالات ہوئی. اس کے بعد ابو الاب جد یعنی دادا کی حالات، یہ باپ ہی کی حالات ہی کی طرح ہیں، البتہ ایک حالت کا اضافہ ہے. پہلی حالت یہ کہ دادا کو سدس ملتا ہے جب میت کا بیٹا پوتا ہو اور باپ نہ ہو. میت کا بیٹا پوتا ہو تو دادا کو سدس ملے گا اور باپ بھی نہ ہو. اور دوسری صورت دادا کو سدس کے ساتھ وہ عصبہ بھی بنتا ہے جب میت کی بیٹی پوتی ہو اور باپ نہ ہو. یہ دوسری حالت ہے. اور تیسری حالت جب میت کی اولاد ہی نہ ہو اور باپ نہ ہو تو دادا عصبہ بنتا ہے. اور چوتھی حالت جب باپ ہو تو دادا محروم ہو جاتا ہے. باپ ہو تو دادا محروم ہو جاتا ہے. اور یہ علم فرائض کے اصول و ضوابط میں سے ہے کہ قریب والے دور والے کو محروم کر دیتے ہیں. جیسے باپ ہے اور دادا بھی ہے تو دادا محروم رہتے ہیں اور باپ وارث ہوتا ہے. تو یہ چار حالتیں دادا کی ہیں جو باپ ہی کی حالت ہی کی طرح ہیں، لیکن ایک حالت کا اضافہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر باپ موجود ہو تو دادا محروم رہتا ہے. اب یہاں اس کو اس طور پر واضح کیا گیا ہے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو کہ چار حالتیں ہیں: سدس و عصبہ، عصبہ اور محروم. جب مرنے والے کا بیٹا پوتا ہو اور باپ نہ ہو تو سدس، بیٹی پوتی ہو اور باپ نہ ہو تو سدس و عصبہ، اور اگر اولاد ہی نہ ہو اور باپ نہ ہو تو عصبہ، اور اگر باپ ہو تو دادا محروم ہو جاتا ہے. تو یہ مردوں میں چار جو افراد ہیں، تین افراد کا تذکرہ گزر چکا. اس کے بعد چلیے ماں شریک بھائی بہنوں کی وضاحت یہاں کی گئی ہے جو کہ کل ہم نے واضح کیا تھا. تو ماں شریک بھائی بہنیں ان کی تین حالتیں ہیں. ماں شریک بھائی یہ تو مردوں میں سے ہے، اور ماں شریک بہنیں چونکہ ان کی حالات بھی ایک ہی طرح ہیں اس وجہ سے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. ورنہ ہم تو صرف مردوں میں چار کا تذکرہ پڑھ رہے تھے تو عورت کا تذکرہ کہاں سے آ گئے؟ تو عورتیں جو 8 ہیں ان میں سے ماں شریک بہن بھی ہے، چونکہ ان کا حصہ اور ماں شریک بھائیوں کا حصہ ایک ہی طرح ہے تو یہ ایک ساتھ اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو ان کی تین حالتیں ہیں. پہلی حالت یہ کہ جب ماں شریک بھائی یا بہن ایک ہو تو ان کو سدس ملتا ہے، بشرطے کہ میت کی کوئی اولاد نہ ہو یا باپ دادا نہ ہو. میت کی اولاد یعنی بیٹے بیٹیاں نہ ہوں اور باپ دادا نہ ہوں تو ایسی صورت میں ماں شریک بھائی یا بہن کو جب وہ اکیلے ہوں تو سدس ملتا ہے.
دوسری حالت جب ماں شریک بھائی بہنیں دو یا دو سے زائد ہوں، چاہے ذکور اور اناث دونوں ہوں یا صرف ذکور ہوں یا صرف اناث ہوں، تو ایسی صورت میں ان کو ثلث ملتا ہے، بشرطے کہ مرنے والے کے بیٹے بیٹیاں اور باپ یا باپ دادا نہ ہوں۔ اور تیسری حالت ماں شریک بھائی بہنیں محروم ہو جاتے ہیں جب مرنے والے کے بیٹی بیٹیاں ہوں یا باپ دادا ہوں۔ تو یہ تین حالتیں یاد رکھنی ضروری ہیں، اور اسی کو یہاں آسانی سے یہ بتایا گیا کہ اخلی اخت ام، ان کی تین حالتیں ہیں، سدس، ثلث اور محروم۔ سدس یہ کہ جب میت کا ماں شریک بھائی یا بہن ایک ہو۔ اب یہاں یہ شرط نہیں ذکر کی گئی کہ اولاد نہ ہو، کیونکہ آخری حالت میں وہ بات آ جاتی ہے کہ اگر اولاد ہو تو ماں شریک بھائی بہنیں محروم ہو جاتی ہیں۔ تو یاد کرنے کے لیے اس کو اگر ہم سلیکٹ کریں اور چوز کریں تو بہت بہتر ہے۔ تو تین حالتیں، ایک حالت یہ کہ سدس جب میت کا ماں شریک بھائی یا بہن ایک ہو، اور ثلث جب میت کے ماں شریک بھائی بہنیں دو یا دو سے زائد ہوں، اور محروم جب میت کا بیٹا پوتا ہو، بیٹی پوتی ہو یا باپ دادا ہو تو محروم۔ تو ہم نے مردوں میں 4 اور عورتوں میں 1 کے حالات پڑھ لیے۔ 4 میں سے اب اگر کسی سے پوچھوں کہ حالات تو بتا سکیں گے؟ شوہر کے حالات کون بتائیں گے؟ نام میں احسن، جزاکم اللہ خیر۔ تو یہ یاد ہونی چاہیے۔ اور کون بتائیں گے؟ نام عند وجود الاولاد، نعم اذا نعم احسنت، اللہ یبارک فیک۔ اور نام یا اخی النصف عند الوجود ولا عند عدم؟ نعم احسنت، نعم 1/4، احسنت احسنت۔ تو یہ ہم ٹیبل یاد رکھ لیں گے تو بہت آسانی ہوگی۔ اس کے بعد پھر باپ کی حالتیں، باپ کی ہم نے کتنے حالتیں پڑھی؟ 3۔ نعم یا اخی، نعم سدس کب ملتا ہے؟ ہاں میت کا بیٹا پوتا نہ ہو، بیٹی پوتی ہو تو سدس و عصبہ۔ جی نعم احسنت احسنت، نعم اور کون؟ نعم یا اخی جب میت کا بیٹا ہے، بیٹا ہوتا ہو تو اس وقت سدس ملے گا، جب بیٹی یا پوتی ہو تو اس وقت سدس زیادہ ملے گا، بشرطے کہ بیٹا یا پوتا نہ ہو اور بغیر اولاد کی موجودگی میں واسطہ ہو۔ ہاں، دوسری حالت یہ کہ جب بیٹی یا پوتی ہو اور بیٹا پوتا نہ ہو تو سدس و عصبہ، اولاد ہی نہ ہو تو عصبہ۔ نعم حالات الجد، دادا کی حالات کون بتائیں گے؟ سب شریک ہوں تو بہت بہتر ہے، سب شریک ہوں، ہر ایک اس میں حصہ لیں، مشارکت من کل اگر ہو تو اور اچھا ہے۔ نعم حالات الجد، دادا کی حالات۔ نعم یا اخی احسنت، محروم۔ اولاد سے مراد یہاں بیٹے اور بیٹیاں سب آ جاتے ہیں، تو وضاحت کر دیں۔ ہاں بیٹا پوتا ہو، ہاں صرف بیٹیاں پوتیاں ہوں، اور اسی طرح اسبا و صورت میں جب میت کے اولاد نہ ہو، اور محروم اس صورت میں جب قریبی باپ آ جائے یا باپ آ جائے یا قریبی دادا آ جائے۔ احسنت احسنت، یاد کرنے کا طریقہ ہے جی 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 ہاں، دادا میں لفظ 4 ہے، دال الف دال ہے، دادا کے 4 حصے، رقم بھی 4۔ جی اچھا، ماشاء اللہ یبارک فیک۔ نعم حل من مشارکہ؟ نعم 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 یا اخی جی 4 حالات ہیں جی۔ جب
اولاد لڑکی ہو لڑکے نہیں ہو تو 1/6 سدس اور آسبا، عصبہ، ہاں اور جب اولاد ہی نہ ہو تو صرف آسبا، اور جب ان کے والد ہوں باپ ہوں تو محروم۔ محروم، احسنتم. نعم شیخ راشد. مع الولد لابد من التعيين. نعم مع الابن وابن الابن. نعم نعم احسنتم. اور کوئی المشارکہ من الوسط، درمیان سے کوئی شریک نہیں ہو رہے، تو یہ چیزیں ابھی یاد ہو جانی چاہیے، اور یاد ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے مفید رہے گا. تو دادا کی 4 حالتیں ہیں. نعم نعم اللہ یبارک فیکم. نعم السلام علیکم. بالکل وہی دادا کی شروع کی 3 حالتیں بنی. چوتھی جو حالت ہے وہ میت کا قریبی دادا ہو تو محروم ہو جاتا ہے. جی اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتایا گیا، دادا کے 4 حروف ہیں، 4 حالتیں. جی باپ کے 3 حروف ہیں، 3 حالات. احسنتم. زوج کے 3 حروف ہیں لیکن حالات 2 ہیں. تو یہ قاعدہ نہ ہم جی نعم ہاں، میاں بیوی کو یاد رکھنے کا طریقہ، آپ ان کے حالات یاد کرنے کا طریقہ. جی ہاں اچھا حسن. لیکن ہم 2 ہمارے 2، اب تو وہ بھی چلا گیا، ہم 2 ہمارے 1، ویسا ہو رہا ہے. جی سب کیا کریں گے. اللہ یبارک فیکم. اللہ یبارک. جی اللہ یجزیکم الخیر. نعم مشارکہ. اب آخری جو ہم نے پڑھا، ماں شریک بھائی بہنوں کی الاخوہ والاخوات لام. جی نعم. عند عدم وجود الأب والابن نعم وإذا كان أكثر من واحد فيجب الثلث ويسقط عند وجود الأب والابن والاولاد. نعم احسنتم. ہاں، ماں شریک بھائی بہنوں کی 3 حالات ہیں. کون بتائیں گے؟ اور المشارکہ اذا كانت من الجميع كان احسن، ہر ایک شریک ہوں تو اور اچھا رہے گا انشاءاللہ. نعم اللہ یجزیک الخیر. والاب والجد. اللہ یبارک فیک. جی یہ شرائط کے بجائے جو آخر میں حصہ محروم ہو جاتا ہے، کیا وہ کافی نہیں ہے یا ہر اس میں شرط ضروری ہے؟ جی اسی لیے میں نے یہاں جو ٹیبل جو بنایا گیا ہے، دیکھیے سدس جب میت کا ماں شریک بھائی یا بہن 1 ہو، اتنا ہی یاد رکھ لیں کافی ہے. اب بعض کتابوں میں ہر ایک میں وہ شرط دہرائی جاتی، تو یاد کرنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے اس کی وجہ سے. اب یہاں تو شروط کم ہے، لیکن سگی بہنیں، باپ شریک بہنیں تو شروط بہت بڑی آتی ہیں. تو یہ اگر یاد کرنے میں طریقہ اپنایا جائے تو بہت آسانی ہوتی ہے، کیونکہ تینوں حالات کو یاد رکھ کے ہم کو مسئلہ حل کرنا ہو. جی اللہ یبارک فیک. جی نعم جی جب ماں شریک بھائی بہن 1 ہوں جی تو جب وہ 2 یا 2 سے زیادہ مرد اور عورت دونوں کو برابر ملے گا، لیکن جب میں اس کے کوئی اولاد ہو تو محروم ہو جائے گا. ہاں میں جی احسنتم. یا باپ دادا ہوں تو محروم ہو جائیں گے. نعم ماں شریک بھائی بہنوں کے اور کوئی حالات؟ نعم یا اخی. اللہ یبارک فیکم. اللہ یبارک فیکم. نعم یہی فہم شرکاء فی الثلث یہی ہے کہ ماں شریک بھائی اور بہنوں کی چند خصوصیات ہیں. ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان میں مردوں اور عورتوں میں یکساں حصہ ملتا ہے. یہاں للذکر مثل حظ الانثیین جو اصول فرائض کا ایک عام اصول ہے، اس کی یہاں تطبیق نہیں ہوگی. وہم شرکاء فی الثلث. نعم حل من مشارکہ. تو ہم نے
الحمدللہ 5 افراد کے حالات یاد کر لیے اور باقی بچے کتنے؟ 12 میں 5 چلے گئے تو بچے کتنے؟ کل 7۔ یہ اگر ہم نے یاد کر لیا تو سمجھیے کہ گویا 50% ہم نے حل مسائل کا طریقہ اپنا لیا ہے۔ اب اس کے بعد چلیے بنت، بیٹیوں کے حالات، یہ کل 3 ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ بنت ایک ہو تو نصف ملتا ہے، بشرطے کہ وہ اکیلی ہو۔ ثلثان ملتا ہے جب 2 یا 2 سے زائد ہوں، ثلثان ملتا ہے جب بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں۔ اور عصبہ بالغیر بنتی ہیں جب میت کی بیٹیوں کے ساتھ بیٹے بھی ساتھ ہوں۔ تو یہ بہت آسان ہیں یہ حالات یاد کرنے کے، جس کو مختصر طور پر یہاں دیکھیں۔ بنت یعنی بیٹی کی 3 حالتیں، نصف، ثلثان اور عصبہ بالغیر۔ بنت اس وقت جب میت کی ایک بیٹی ہو، اور ثلثان اس وقت جب میت کی بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں، اور عصبہ بالغیر اس وقت جب میت کی بیٹیوں کے ساتھ میت کے بیٹے بھی ہوں۔ بہت آسان ہے یہ یاد کرنے میں۔ اس کے بعد بنت الابن، پوتیوں کے حالات۔ نام ہے سلطان تب ہوگا جب صرف بیٹیاں ہو، تبھی ہو۔ جی جی صرف بیٹیاں رہیں گی تب سلطان ہو۔ ہاں، صرف بیٹیاں ہوں، بیٹے نہ ہوں۔ تو ہر ایک میں شرط کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، تینوں حالات کو ذہن میں رکھ کر ہم کو مسئلہ حل کرنا ہو۔ جی ہاں، اللہ یبارک فیک۔ تو پوتیوں کی کل 5 حالات ہیں۔ دیکھیے، پہلی حالت یہ کہ پوتی ایک ہو تو نصف ملتا ہے، بشرطے کہ بیٹی نہ ہو۔ بیٹی ہو تو بیٹی کو حصہ ملے گا، پوتیوں کو نہیں ملے گا۔ تو پوتی ایک ہو تو نصف ملتا ہے۔ پوتیاں اگر 2 یا 2 سے زائد ہوں اور بیٹیاں نہ ہوں تو 2 ثلث ملتا ہے، ثلثان ملتا ہے۔ اور پوتیوں کو سدس ملتا ہے جب بیٹی ایک ہو، جب بیٹی ایک ہو۔ اور پوتیاں عصبہ بالغیر بنتی ہیں جب پوتے پڑپوتوں کے ساتھ ہوں اور بیٹیاں نہ ہوں۔ اور 5ویں حالت محروم ہو جاتی ہے جب میت کا بیٹا موجود ہو یا میت کی بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں۔ تو اس کو مختصر طور پر یہاں دیکھیں، بہت آسانی سے آپ یاد کر سکتے ہیں اس کو، کہ 5 حالات ہیں: نصف، ثلثان، سدس، عصبہ بالغیر اور محروم۔ نصف جب میت کی ایک پوتی ہو، ثلثان جب میت کی پوتیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں بشرطے کہ میت کے بیٹے بیٹیاں نہ ہوں، اور سدس جب میت کی ایک بیٹی ہو، اور عصبہ بالغیر جب میت کے پوتیوں کے ساتھ پوتے پڑ پوتے ہوں، اور محروم 2 حالتوں میں جب میت کا بیٹا ہو یا میت کی بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں۔ تو یہ حالات بھی آسان ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد حالات الام، ماں کی حالتیں۔ ماں کی کل 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت، ماں کو سدس ملتا ہے یا 1/6 ملتا ہے 2 حالتوں میں، 2 صورتوں میں: جب میت کی اولاد ہو یعنی بیٹے بیٹیاں ہوں، یا بھائی بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہوں، یا بھائی بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہوں۔ اور دوسری حالت، دیکھیے 2 حالات یہاں مذکور ہیں: جب میت کی اولاد یا پوتے پوتی ہوں تو میت کی ماں کو سدس ملے گا، جب میت کے 2 یا 2 سے زائد بھائی بہنیں ہوں تو میت کی ماں کو سدس ملے گا۔ دوسری حالت، میت کی ماں کو ثلث ملتا ہے جب مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو، یا بھائی بہنیں ایک ہوں یا کوئی نہ ہو، بھائی بہنیں کوئی نہ ہوں یا کم از کم ایک ہوں، تو ایسی صورت میں میت کی ماں کو ثلث ملتا ہے۔ اور تیسری حالت ثلث باقی کی، جس کو غراوین کہتے ہیں، کہ یہ 2 ہی مسئلوں میں ہوتا ہے: جب میت کی ماں کے ساتھ شوہر اور باپ ہو یا میت کی ماں کے ساتھ بیوی اور باپ ہو۔ تو ایسی صورت میں شوہر اور بیوی کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو بچتا ہے اس کا ثلث ماں کو دیا جائے گا، جو انشاءاللہ ہم تطبیق کے دوران اس کو سمجھائیں گے۔ تو یہ آپ کو یاد رکھ لینا ہوگا۔ اس کو یاد کرنے کے لیے بہت آسان ہے یہ، کہ 3 حالتیں ہیں: سدس، ثلث اور ثلث باقی۔ سدس کب؟ جب میت کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی ہو یا بھائی بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہوں۔ ثلث کب؟ جب میت کی کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو یا بھائی بہنیں ایک ہوں یا کوئی نہ ہو۔ اور ثلث باقی 2 حالتوں میں: جب ماں کے ساتھ شوہر اور باپ ہو یا ماں کے ساتھ بیوی اور باپ ہو۔
جس کو غراوین کہتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے جو ہے عورتوں میں مزید 3 کے حالات پڑھے۔ ماں شریک بہنوں کی تو حالات ہم نے پڑھ لیے، اس کے بعد بیٹیوں کے حالات، پھر پوتیوں کے حالات، پھر ماں کے حالات۔ تو حل من مشارکہ فی ھذا، کوئی بتائیں گے کہ بیٹیوں کے کتنے حالات ہیں؟ نام یا اخی؟ احسنت احسنت، نعم 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 نعم، البنت، حالات البنت، نعم اللہ یبارک فیکم، نعم ایک کو نصف ملے گا، 2 یا سے زیادہ 60 اور بیٹے ہوں تو 80۔ جزاکم اللہ خیر۔ المشارکہ من الوسط، درمیان سے کوئی، یہ اسکرین کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا ہے کیا؟ نظر تو آ رہا ہے نا بورڈ؟ جی جی، نعم حالات البنت بہت آسان ہے، ایک ہو تو نصف، ایک سے زائد ہو تو ثلثان، بیٹے پوتے ہوں تو عصبہ بالغیر۔ نعم حالات بنات الابن، پوتیوں کے حالات، نعم كانت واحدة، الثاني كانت اثنين، لوجود بنت واحدة، وتحرم عند وجود وتكون عصبة بالغير. نعم المحروم متى؟ نعم إذا كان هناك ابن، إذا كان البنتان فأكثر. نعم نعم پوتیوں کے حالات، نعم یا اخی؟ بیٹیاں زیادہ نہ اور بیٹے نہ۔ تیسری حالت سدس، ہاں اگر یہ بیٹی ایک ہو تو سدس ملے گا، اور اصحاب بالغیب میت کے پوتے اور پڑپوتے ہوں تو اصحاب بالغیب ملے گا۔ اگر محروم، اگر بیٹے اور بیٹے، اگر 2 سے زیادہ بیٹیاں آ جائیں تو احسنتم احسنتم۔ تو یہ بیٹوں کے 5 حالات ہیں۔ اس کے بعد ماں کے حالات، نعم حل من مشارکہ، حالات الام، حالات الام، نعم الثلث مع الولد واثنتين من الأخوات من أي جهة كان، ثلث وثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين إن كان معها ولد۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ نعم ماں کے 3 حالات ہیں، المشارکہ، نعم جی 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 ماں کی 3 حالات ہیں، جب کوئی اولاد موجود ہو تو سدس اور ثلث۔ ایسے تو سدس 2 حالتوں میں ملتا ہے، جب کوئی اولاد ہو یا بھائی بہنوں، بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہوں۔ جی ثلث ملتا ہے اولاد موجود نہ ہو، اور بھائی بہنیں کوئی نہ ہو یا کوئی ایک ہو۔ ثلث سے باقی، جی ہاں 2 صورتوں میں ہے، جب ماں کے ساتھ شوہر اور باپ ہو یا ماں کے ساتھ بیوی اور باپ ہو، تو شوہر اور باپ کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو بچا اس کا ثلث ماں کو دیا جاتا ہے۔ جی جی نعم۔ اس کے بعد حالات الجدہ، دادی اور نانی کی 2 حالتیں، یہ بھی بالکل آسان ہے۔ دادی اور نانی کو سدس ملتا ہے جب میت کی ماں یا قریبی نانی یا دادی نہ ہو، تو میت کی نانی یا دادی کو سدس ملتا ہے، چاہے وہ اکیلی ہوں یا دونوں موجود ہوں، یعنی نانی اور دادی دونوں ہوں تو دونوں کو ملا کر سدس دیا جاتا ہے۔ اور دوسری حالت محروم ہونے کی ہے کہ جب میت کی ماں ہو تو ایسی صورت میں دادی محروم ہو جاتی ہیں، جب میت کی ماں موجود ہو تو دادی اور نانی دونوں محروم ہو جاتے ہیں۔ یہی حالات ہیں جب میت کی ماں نہ ہو یا قریبی دادی نانی نہ ہو، اور محروم جب میت کی ماں ہو اور جب میت کا باپ ہو تو دادی محروم ہو جائے گی۔ اس کے بعد زوجہ،
زوجہ ان کی دو حالات ہیں، جیسا زوج کے دو حالات ہیں تو اسی طرح زوجہ کی دو حالات ہیں۔ یہ کہ بیویاں ایک ہوں یا کئی ہوں تو ان کو ربع ملتا ہے جب مرنے والے شوہر کی اولاد نہ ہو، اور دوسری حالت بیوی ایک ہو یا کئی ہوں ان کو سمن ملتا ہے جب مرنے والے شوہر کی اولاد ہو یا بیٹے بیٹیاں ہوں۔ بالکل آسان ہے یہ۔ تو زوجہ کی دو حالات ہیں، ربع اور سمن۔ اس کے بعد اخت سگی بہن، ابھی دو ہی حالات ہم کو پڑھنا باقی ہیں، سگی بہن اور باپ شریک بہنیں۔ تو سگی بہنوں کی 5 حالات ہیں جو یہاں مذکور ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی حالت نصف ملتا ہے جب سگی بہن ایک ہو، اور دوسری حالت ثلثان ملتا ہے جب سگی بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہوں، اور تیسری حالت سگی بہنوں کو عصبہ بالغیر بنتی ہیں جب سگی بہن کے ساتھ سگا بھائی ہو، اور چوتھی حالت سگی بہنیں عصبہ مال غیر بنتی ہیں جب وہ بیٹیوں یا پوتیوں کے ساتھ ہوں، اور نمبر 5 محروم ہے جب سگی بہنوں کے ساتھ میت کا بیٹا پوتا باپ دادا ہو، تو ایسی صورت میں سگی بہنیں محروم ہو جاتی ہیں۔ تو مختصر طور پر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں دیکھیے، سگی بہنوں کی 5 حالات ہیں، نصف، ثلثان، عصبہ بالغیر، عصبہ مال غیر اور محروم۔ پہلی حالت جب وہ اکیلی ہوں، دوسری حالت جب وہ 2 یا 2 سے زائد ہوں، تیسری حالت عصبہ بالغیر جب بھائی بھی ساتھ ہوں، اور عصبہ مال غیر جب سگی بہن کے ساتھ بیٹیاں پوتیاں ہوں، اور محروم جب میت کا بیٹا پوتا باپ دادا ہو۔ عصبہ بالغیر اور مال غیر میں کیا فرق ہے انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے۔ اور آخری حالات ہم پڑھیں گے ابھی، باپ شریک بھائی، باپ شریک بہنوں کے حالات۔ باپ شریک بہنوں کی کل 6 حالات ہیں۔ دیکھیے، نصف ملتا ہے جب باپ شریک بہن ایک ہو اور سگی بہنیں نہ ہوں، ثلثان ملتا ہے جب باپ شریک بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہوں، اور سدس ملتا ہے جب باپ سگی بہن ایک ہو۔ عصبہ بالغیر بنتی ہیں جب باپ شریک بہنوں کے ساتھ باپ شریک بھائی ہو، اور عصبہ مال غیر جب باپ شریک بہنوں کے ساتھ بیٹیاں یا پوتیاں ہوں، اور محروم جب باپ شریک بہنوں کے ساتھ میت کا بیٹا پوتا باپ دادا یا سگے بھائی سگے بہنیں ہوں۔ تو جس کو یہاں مختصر طور پر واضح کیا گیا ہے، یہی حالات میں سب سے مشکل یہی ہے، حالات میں یاد کرنے میں ذرا مشکل یہی ہے۔ باپ شریک بہنوں کی کل 6 حالتیں ہیں، 5 بھی کہا جا سکتا ہے، تو وضاحت کے لیے یہاں 6 ہم نے بتا دیا ہے جی۔ نصف، ثلثان، سدس، عصبہ بالغیر، عصبہ مال غیر اور محروم۔ نصف کب؟ جب میت کی ایک باپ شریک بہن ہو، اور ثلثان جب 2 یا 2 سے زائد ہو، اور سدس جب سگی بہن ایک ہو، اور باپ شریک بہن کے ساتھ باپ شریک بھائی ہو تو عصبہ بالغیر، بیٹیاں یا پوتیوں کے ساتھ ہو تو عصبہ مال غیر۔ اور محروم ہونے کی 3 حالات ہیں، جب میت کا بیٹا پوتا باپ دادا اور سگا بھائی ہو، اور نمبر 2 جب سگی بہن عصبہ مال غیر بن جائے، اور نمبر 3 جب سگی بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہوں تو باپ شریک بہنیں ساقط ہو جائیں۔ تو یہ جو حالات ہیں ہم کو یاد رکھنا ہے۔ تو مردوں میں کل 12 ہیں، مردوں میں کل 4 ہیں اور عورتوں میں کل 8 ہیں۔ تو مختصر کون بتائیں گے کہ یہ 12 کون کون ہیں؟ نام 12 کون کون ہیں، کون بتائیں گے نام؟ اللہ یبارک فیک۔ نام ہاں، اللہ من الرجال۔ احسنت، اللہ یبارک فیک۔ اور کوئی؟ مردوں میں 4 عورتوں میں 8 ہیں، تو ان کی تفصیل کون بتائیں گے؟ تو یہ جو چارٹ ہے جس میں جو ہے صرف حالات مذکور ہیں، اس کو اگر یاد کر لیا جائے تو اسی لیے مختصر طور پر دیا گیا ہے، تو اس کو یاد کرنا بالکل مسٹ اینڈ شڈ ضروری ہے۔ وہ اگر یاد کر لیں تو بڑی آسانی ہوتی ہے، اس میں آسانی بھی ہے، اور شروط ہر جگہ مقرر نہیں ذکر کیے گئے ہیں جی۔ تو اصحاب فرائض۔ اب ایک دوسرا سوال میں آپ سے کروں گا، من اصحاب النصف؟ اصحاب النصف کون کون ہیں؟ اصحاب النصف
نصف پانے والے، ابھی تو ہم پڑھے مردوں میں 4 عورتوں میں 8، اس پہ نصف پانے والے کون کون ہیں؟ ہاں، زوج، نعم، باپ شریک بہنیں، احسنتم، یہ اصحاب النصف ہے۔ اصحاب الثلث، اصحاب الثلث، نعم، الاب، الثلث، نعم، اخ ام، الثلث، ہاں، ایوہ، الام، خلاص اس نہیں انتہے نا، نام۔ تو ماں شریک بھائی بہنیں ہیں جب وہ 2 یا 2 سے زائد ہوں، اور ماں کی حالات میں سے ایک حالت ثلث ہے اور ایک ثلث باقی ہے۔ اصحاب الثمن کون کون ہیں؟ ثمن پانے والے کون کون ہیں؟ الزوجہ، الزوجہ۔ اصحاب الربع کون کون ہیں؟ الزوجہ والزوج۔ اصحاب الثلثین 4 ہیں، ہاں، بیٹیاں، پوتیاں، سگی بہنیں اور باپ شریک بہنیں۔ اصحاب السدس کتنے ہیں؟ 7 ہیں، نعم، کون کون ہیں؟ الاب، الجد، الاخ لام، الاخت لام، بنت الابن، الاخت لاب، والام، الجدہ، نعم۔ یہ کل افراد ہیں جو اصحاب السدس کہلاتے ہیں، نعم۔ تو اس کے بعد یہ تو میں آپ ایک مسئلہ حل کروں، یہ چلے گا نا؟ چلے گا نا؟ ہر ایک کے پاس اگر کاپی پین ہو تو لکھیں آپ، جی۔ تو دیکھیے، میں حل مسائل کے لیے جو طریقہ السراجی فی المیراث کا ہے اس کو میں اپنا رہا ہوں، وہ یہ کہ سب سے پہلے میت کی مد کھینچ دیں۔ میت کی ایک مد ہے یہ، یعنی کوئی بھی شخص انتقال ہوا، ذکر او انثیٰ، مرد ہے کہ عورت کوئی بھی ہے، جی، تو اس کے ہم وارثین لکھتے ہیں، جیسے زوج، 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 بنت اور جدہ۔ اب یہاں دیکھیے، زوج ہے، اب کوئی بھی شخص جو مرد ہے کہ عورت ہم کو نہیں پتا، اب یہاں زوج ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کسی عورت کا انتقال ہوا ہے۔ پھر ہے، ماں ہے اس کی، اور بنت بھی ہے، اور جدہ ہے۔ اب ہم کو پہلے فکس کرنا ہوگا کہ زوج کو یہاں کتنا ملتا ہے۔ اگر ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں تو بآسانی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اب یہاں زوج کو کتنا ملے گا؟ 1/8، ہاں، ربع، کیونکہ یہاں بیٹی موجود ہے، جی، تو اس کو ہم 1/4 لکھیں یا ربع لکھیں، تو پہلے حصوں کی تعین ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے ہے، کی کتنی حالت ہے؟ 3 حالات ہیں، جی، تو ان میں سے کون سی حالت یہاں فٹ ہوگی؟ پہلی حالت کہ میت کی بیٹی موجود ہے یہاں پہ، تو ایسی صورت میں 1/6 یعنی سدس۔ اچھا، پھر اس کے بعد بنت ہے، ہاں، بنت کی 3 حالات ہم نے پڑھا، اگر ایک ہو تو نصف، تو یہاں نصف ملے گا، 1/2 اور نصف۔ ہاں، اب یہاں جدہ ہے، ہاں، جدہ جو ہے کیوں محروم ہے؟ کیونکہ ماں موجود ہے، جی، محروم کہیں یا محجوب کہیں تو یہ محروم۔ تو سب سے پہلے یہ تعین ہم کو ہونی چاہیے، اس کے بعد ہی آپ سیکنڈ سٹیپ اٹھائیں گے، اس کے بعد حل مسئلہ کر پائیں گے۔ تو یہ اس پہ اگر ہم دھیان دیں گے تو مسئلہ حل کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو میں ایک مسئلہ لکھتا ہوں، آپ خود حل کر کے بتائیں گے، تو ہر ایک کے پاس کاپی پین ہو وہ خود حل کرے، جی۔
ہاں نام زوجہ، دو اخت لاب، ہاں ہاں جی جی، تو ان کو دیا بالکل، اور اخلی اور نام المشارکہ من الجمیع، النصف، الزوجہ تاخذ النصف یا اخی، زوجہ غیر واضح، زوجہ ہے، احسن جزاک اللہ خیر، ہاں زوجہ، اچھا آپ حل کر دیے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ بتائیں گے تو میں لکھ لوں گا۔ تو دیکھیے ان کو زوجہ کو کتنا ملے گا؟ ربع، ہاں، اور اس کے بعد دو اخت لاب ثلثان، اچھا اخلی سدس، احسن، اور سدس، احسن، ہاں دیکھیے یہ تعین ہم کو ہونی چاہیے، احسنت، ہے کسی کو کوئی اشکال؟ سب کو جواب ایسے ہی آیا ہے؟ تو جواب سب کو ایسے آیا ہے نا؟ جی، کسی کو پہلے نہیں، ہم جو لکھیں گے اس اعتبار سے، آپ جو بھی ہم چاہیں لکھیں۔ اب مثال کے طور پر کوئی بھی مسئلہ بنائیں، آپ ہی بتائیں، اگر کوئی شخص کا انتقال ہو جائے، نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کا انتقال ہوا یا مرد کا انتقال ہوا، تو مرنے والا اگر کوئی مرد ہے تو اس کی بیوی ہوگی، ہے نا، تو ہم لکھ دیتے بیوی، اس کے دو بیٹے ہوں گے، دو بیٹیاں ہوں گی، تو لکھا ہم نے دو بنت، اس کا باپ با حیات ہوگا تو لکھا ہم نے اب، اور ماں با حیات ہوگی تو ہم نے لکھا ہے نا۔ یہ تو ہم پہلے تعین کر لیں، پھر آگے انشاءاللہ اور اسباب پڑھیں گے، پھر حجب کے مسائل پڑھیں گے، تو اب ہم کو حل کرنا ہے۔ اب ہم نے زوجہ کے حالات ہم نے پڑھے، زوجہ کے کتنے حالات ہیں؟ دو حالات ہیں، تو آپ نے جو یاد کیا وہ فائل آپ کی کھل جانی چاہیے، اس میں سے آپ کو سلیکٹ کرنا ہے جی، ہاں۔ تو یہاں زوجہ، ہم سارے حالات کو، سارے افراد کو دیکھ کے ہم کو حالات لکھنا ہے۔ اب یہاں چونکہ بیٹیاں ہیں تو ہم نے زوجہ کو کیا لکھا؟ ہم نے 1/8 یعنی سمن، پھر یہاں بیٹیاں دو یا دو سے زائد ہیں تو ہاں ثلثان، پھر یہاں باپ ہے تو ہاں چونکہ بیٹیاں ہیں تو 1/6 پلس عصبہ جی، اور ہے ہاں 1/6 یعنی سدس جی۔ تو ہم کو ایسے حل کرنا ہو، سب سے پہلے یہ پہلا مرحلہ ہے، اگر یہاں غلطی ہو جائے تو آگے کے سارے مراحل غلطی پر ہوں گے۔ وہ بات کا ہے، اس کا پہلا یہ تعین ہو کہ ہر ایک کا حصہ کتنا ہے، شریعت نے جو ان کو حصہ دیا ہے وہ کتنا ہے، پہلے وہ معلوم ہونا چاہیے جی۔ اب دیکھیے دوسرا لکھتا ہوں میں، زوج ہے، اب ہے، دو اخلی اخت یعنی شقیقہ سگی بہن، اور اخت لاب، حل کریں۔ زوج، اب، دو اخلی اخت یعنی سگی بہن، اخت لاب، زوج کو نصف، ہاں 1/2، اور اب سدس، ہاں سدس اس وقت ملتا ہے جب بیٹے بیٹیاں ہوں، یہاں تو اولاد ہے ہی نہیں، ہاں عصبہ، ہاں یہاں دیکھیے اخلی ہے، یہ محروم، کیوں محروم ہے؟ ہاں کیونکہ اب موجود ہے جی۔ اخت ہے، اخت کو کیا ملے گا؟ اخت لاب کو سدس، اخت کو الجواب الصحیح، اخت کو کیا ملے گا یہاں پہ؟ اخت بھی محروم ہے باپ کی وجہ سے، اخت بھی محروم ہے باپ کی وجہ سے، اب وہ حالات اس میں ہے نا کہ میت، ہاں بیٹا پوتا باپ دادا ہو تو محروم، تو یہ محروم ہے، تو یہ بھی محروم ہے جی۔ تو یہ جس کو ہم نے محروم کیا اس کو وارث بنا دیں گے تو مسئلہ غلط ہو جائے گا، تو یہ سب سے پہلے تصحیح ہونی چاہیے
تو اسی لیے ہم یہ 5 حالات، یہ 6 حالات جو ہم پڑھتے ہیں سارے ہم کو ذہن میں ہونے چاہیے. اب دیکھیے بنت الابن اور جدہ، کو کتنا ملے گا؟ پہلے حل کیجئے سارا. جی 1/6 کیونکہ بیٹیاں ہیں. بنت کو 1/2 نصف. بنت الابن کو عصبہ. ہاں احسنت، عصبہ نہیں، سدس کیونکہ بیٹی ایک ہو تو پوتیوں کو سدس ملتا ہے. جی اور جدہ 1/6. جدہ محروم کیونکہ ماں ہے نا تو محروم. جی تو اس لیے سارے حالات کو، سارے افراد کو دیکھ کے حالات لکھنا ہے، سارے افراد کو دیکھنا ضروری ہے. اب دیکھیے جدہ ہم وارث بنا دیں گے جبکہ ماں موجود ہے. جی دیکھیے زوج، جدہ، 2 اخ لام، اخت اور اخت لام. المشارکہ من الجمیع. زوج نصف، احسنت، لیس ہناک ولد، زوج کو نصف دے دیے. جی جدہ سدس، نعم. 2 اخ لام ہے، 2/3. 2 اخ لام کو 2/3 ثلثان ثلث. اور یہاں آگے بھی اخت لام ہے، آگے بھی ان کو ملا کے ثلث دینا ہوگا، ملا کے ثلث. اور اخت 1/2 نصف، احسنت. یہاں جو ہے ان کو 1/2 نصف. تو یہ تعین سب سے پہلے ہونی چاہیے. اس کے بعد کا مسئلہ نام فضل وقت ہو گیا. اچھا بس، اچھا ضرور. تو پھر اس کے بعد کب ہے؟ اس کے بعد کب ہے؟ لو عزفت دیکھیں انشاءاللہ. شکر انشاءاللہ، اللہ يبارك. ابھی ہم کو اس کے بعد عصبہ کی تفصیل پڑھنی ہے اور حجب وغیرہ ہے. تو چونکہ وقت ہو رہا ہے تو شیخ صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ مخرج یا تحصیل کیسے ہونی چاہیے، تحصیل یا مخرج کیسے نکالا جاتا ہے. اب یہاں دیکھیے کوئی بھی مسئلہ ہم حل کریں، یہ جو ہے تطبیق کا سب سے پہلا مرحلہ ہے تحصیل، یعنی مخرج معلوم کرنے کا طریقہ. اب یہاں سے چلیے تطبیق شروع ہو رہی ہے اور کچھ باقی ہے، لیکن چونکہ وقت بھی ہو رہا ہے اور شیخ صاحب کا ایک سوال تھا، تو تطبیق یعنی میتھمیٹکس اور حساب جو ہے اس کا سب سے پہلا مرحلہ ہے تحصیل یا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ. جی تو مخرج معلوم کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ جو السراج فی المیراث میں ہے وہ ایک ہے، اور ایک ہے بالکل آسان ہے، وہ حساب کے ذریعے. تو سب سے پہلے ہم کوئی بھی مسئلہ ڈال دیتے ہیں، زوج اور بنت، اور اب چونکہ ہم یہ پڑھے عصبہ تو ہم شامل نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے ابھی نہیں پڑھا ہے. تو ہم یہاں لکھے زوج کو کتنا ملے گا؟ 1 جی ربع. اس کے بعد بنت کو نصف اور کو سدس اور اب کو سدس و عصبہ.
है ना, 1/6। अब यहाँ देखिए मखरज किसको कहते हैं या असले मसला किसको कहते हैं? ऐसा सबसे छोटा अदद जिससे हर वारिस का हिस्सा मालूम हो सके। तो ऐसा कोई छोटे से छोटा अदद दरियाफ्त करना जिससे हर वारिस का हिस्सा मालूम हो सके, इसी को कहते हैं मखरज। अब यहाँ इसका मखरज कैसे निकालेंगे? एक तरीक़ा ये है जो आमतौर पर इस मसाइल सिराज फिल मिरास में है कि निस्फ, रुबो और सुलुसान और निस्फ, रुबो और सुमुन और सुलुसान और सुलुस और सुदुस, ये जो हमने पढ़े हैं इसमें 5 ज़ाबिते वो लोग जिक्र करते हैं। 5 ज़ाबिते। पहला ज़ाबिता ये कि अगर इनमें से कोई अकेला आ जाए तो उसका हमनाम मखरज होगा, यानी निस्फ हो, जैसे रुबो हो तो 4 होगा, और सुमुन हो तो 8 होगा, और सुलसान और सुलुस हो तो 2 होगा, और सुदुस हो तो 1 होगा। जी तो देखिए अब यहाँ मैं जिक्र कर देता हूँ। अख है, यहाँ पे अख जो है आसवा में से है, अभी हमने पढ़ा नहीं था लेकिन सब जानते होंगे, अख है ये। और तो को कितना मिलना चाहिए यहाँ पे? जी सुलुस 1/3, और यहाँ आसवा है ना। अब यहाँ देखिए सिर्फ सुलुस है, तो इनमें से कोई अकेला आ जाए तो उसका हमनाम मखरज होगा, सिवाय निस्फ के उसका मखरज 2 होता है। अब यहाँ सुलुस है तो मखरज क्या होगा? 3, तो मखरज हम लिखेंगे 3, और 3 का सुलुस कितना है? 1, और बाकी बचे कितने? 2। तो इससे आपको अंदाजा ये हुआ कि पूरे तरके का 3 हिस्सा करें, 1 हिस्सा माँ को और 2 हिस्से भाई को। ये असले मखरज ऐसे ही मालूम करते हैं जी। उसके बाद दूसरा ज़ाबिता ये है कि इनमें से कोई 2 या 3 मिलकर आ जाए लेकिन एक ही किस्म के हों, जैसे रुबो और सुमुन हो, या निस्फ रुब ये हो, या सुलुसान सुदुस वगैरह हो, तो उनमें जो छोटा होगा उसका हमनाम मखरज होगा। मिसाल के तौर पर ज़ौज और बिन्त और आम। ज़ौज को कितना मिलेगा यहाँ पे? 1/4 रुबो, और बिन्त को निस्फ 1/2, और यहाँ असबा। अब यहाँ देखिए रुबो और निस्फ 2 जमा हो गए लेकिन एक ही किस्म के हैं, तो निस्फ और रुबो में छोटा कौन सा है? रुबो है। रुबो, हाँ, तो रुबो का हमनाम क्या है? 4, तो 4 को हम मखरज बनाएंगे, 4 को। तो 4 का निस्फ कितना? 4 का रुबो 1, और निस्फ 2, और बाकी बचे 1। हम निस्फ का मखरज नहीं ला सकते, निस्फ का हमनाम 2 को हम मखरज नहीं बना सकते, क्योंकि 2 का रुबो निकालना मुश्किल, और रुबो आएगा तो कसर में आएगा, यानी फ्रैक्शन में आएगा, जो कि इल्म मिरास में फ्रैक्शन या कसर नहीं होना चाहिए। तो ये दूसरा ज़ाबिता हुआ। तीसरा ज़ाबिता ये है कि अगर पहले किस्म का निस्फ दूसरे किस्म के कुल या बाद से मिले तो मखरज 6 होगा। ये तीसरा ज़ाबिता, ये निस्फ इनमें से किसी एक के साथ मिले तो मखरज 6 होगा जी। अब कैसे 6 होगा? तो ज़ाबिता वैसे ही है, 2 + 2 कितना है? 4। कैसे 4 आया? तो ज़ाबिता वैसी है वो जी। तो पहले किस्म का निस्फ ज़ौज और 2 उख्त हैं, और है और अम है। अब यहाँ देखिए ज़ौज को कितना मिलेगा? यहाँ पे निस्फ, और 2 उख्त को सुलुसान, को सुदुस, और या असबा। अब यहाँ देखिए पहले किस्म का निस्फ है और दूसरी किस्म का सुलुसान और सुदुस है, तो मखरज होगा 6। अच्छा, अब 6 हो गया तो 6 का निस्फ कितना होता है? 3, और 6 का सुलुसान कितना होता है? 4। 6 का सुलुसान
6 کا سلس کتنا ہوتا ہے؟ پہلی بات بتائے، 6 کا سلس 2، یعنی 6 کو ہم 3 سے ڈیوائڈ کریں تو 2 آتا ہے، اور سلوسان تسنیہ کا صیغہ ہے، 2 + 2 4، اور 6 کا سدس 1۔ اب یہاں اول ہو جاتا ہے، یہ چونکہ مثال ویسی تھی 1 + 4 5، 5 + 3 8، تو اول ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اول کی بحث میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تیسرا ضابطہ ہوا۔ چوتھا ضابطہ یہ ہے کہ اگر پہلی قسم کا ربع دوسری قسم کے کل یا بعض سے ملے تو مخرج 12 ہوتا ہے۔ پہلی قسم کا ربع دوسری قسم کے کل یا بعض سے ملے تو مخرج 12 ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں زوجہ ہے، زوجہ کو کتنا ملے گا یہاں پہ؟ ربع، اور 2 اخت کو ثلثان، اور یہ عصبہ۔ اب یہاں دیکھیے ربع پہلی قسم کا ہے، ثلثان دوسری قسم کا ہے، تو مخرج 12 ہوگا۔ ہاں 12 کا ربع کتنا ہے؟ 12 کو 4 سے ڈیوائڈ کیجئے، 3، تو 12 کا ربع 3۔ 6 کا سدس، 6 کا ثلثان 4 تھا، تو 12 کا کتنا ہوگا؟ 8 ہوگا جی، 8 اور 3 11، اور ان کو 1 بچا جی۔ یہ تو چوتھا ضابطہ ہوا۔ پانچواں ضابطہ، پہلے قسم کا سمن دوسری قسم کے کل یا بعض سے ملے تو مخرج 24 ہوتا ہے، مخرج 24۔ ہاں دیکھیے زوجہ کو کتنا ملے گا یہاں پہ؟ 1/8 سمن، اور بنت کو نصف، ان کو سدس، اور یہ عصبہ۔ اچھا اب یہاں دیکھیے سمن اور نصف دونوں جمع ہو گئے، اور سدس دوسری قسم کا ہے، تو ہم پہلے یہ دیکھیں کہ سمن اور نصف میں چھوٹا کون سا ہے؟ سمن ہے۔ اچھا سمن جب دوسری قسم میں کل یا بعض سے ملے تو مخرج 24 ہوتا ہے، تو 24 ہم لکھتے ہیں یہاں پہ۔ 24 کا سمن کتنا؟ 24 کو 8 سے ڈیوائڈ کیجئے، 3 جی۔ 24 کا نصف کتنا ہے؟ 12، اور 24 کا سدس کتنا ہے؟ 4۔ 24 کو 6 سے تقسیم کیجئے، 4، تو 4 اور 12 16، 16 اور 3 19، بچے کتنے؟ 5۔ تو یہی مخرج معلوم کرنے کے 5 ضابطے ہیں۔ اعید و اکرر، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی اکیلا آ جائے تو اس کا ہمنام مخرج ہوگا، سوائے نصف کے اس کا مخرج 2 ہوگا۔ دوسرا قاعدہ، ان میں سے کوئی 2 یا 3 مل کر آ جائے لیکن ایک ہی قسم کے ہوں تو جو چھوٹا ہوگا اس کا ہمنام مخرج ہوگا۔ جیسے ثلثان اور سدس جو جمع ہو جائیں تو سدس کا اعتبار کرتے ہوئے 6 مخرج نکالیں گے۔ تیسرا ضابطہ، پہلی قسم کا نصف دوسری قسم میں کل یا بعض سے ملے تو مخرج 6۔ چوتھا قاعدہ، پہلی قسم کا ربع دوسری قسم کے کل یا بعض سے ملے تو 12، اور پانچواں قاعدہ، پہلی قسم کا سمن دوسری قسم میں کل یا بعض سے ملے تو 24۔ یہ پانچوں قاعدے چھوڑ کر اگر ہم کو ایسے ہی معلوم کرنا ہو مخرج تو وہ بھی دیکھ لیں۔ اب یہاں دیکھیے سمن لکھتے ہیں نا، تو سمن کو ہم 1/8 لکھتے ہیں، 19 کو 1/2، اور سدس کو 1/6۔ تو ایلسیم تو ہم نے پڑھا ہے، ایلسیم یہ ہے کہ یہاں جو نیچے اعداد ہیں جی اس کو ہم لکھ لیں یہاں پہ 6 2 اور 8 ہے نا۔ اب اس کا ہم ایلسیم نکالیں گے، تو سب سے پہلے 2 کے پہاڑے سے 2 3 2 1 2 4، پھر اس کے بعد 3 سے 1 1 اور 4، پھر جو ہے 4 1 آنے تک ہم کو جانا، اس کے بعد یہاں ضرب دینا، 2 3 6 6 4 24، تو 24 مخرج ہو۔ تو یہ بھی آسان طریقہ ہے، تو ہم ایلسیم کے ذریعے ہم مخرج معلوم کر سکتے ہیں جی۔ تو یہ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ، یہ بیس ہے۔ اس کے بعد اول ہے، تصحیح ہے، اور تقسیم ترکہ ہے، ساری تفصیلات ہیں۔ انشاءاللہ وقت ملا تو آگے بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو محاضر شیخ طارق آ چکے ہیں، اللہ یجزیہ الخیر، اللہ یبارک فیکم، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔